علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبادت خالص اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ عبادت کے اندر لطف اور اطمینان اور سکون انسان کو کیسے میسر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ہم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن ہماری توجہ اور دھیان وہ نماز کی طرف نہیں تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو عبادت ادا کر رہا ہے وہ اس کی فضیلت اور اس کی افادیت سے بخوبی واقف ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی ابتدا کر رہا ہے اور کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن وہ اس کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہے، جبکہ وہ تعریف تو اللہ ہی کی کر رہا ہے، اور نماز تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے، لیکن پڑھنے والے کو کچھ معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی کیا تعریف کی۔ اگر وہ یہ جان لے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرا ہی نام سب سے بابرکت ہے، اور تیری ذات سب سے بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر نماز سے توجہ اور دھیان کیسے کہیں ہو جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ جو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس کے بدلے اللہ میرے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو ہے رسمن کہ اذان ہوئی، وضو کیا اور مسجد آئے، نماز پڑھ لی، امام نے اللہ اکبر کہا تو اس کے پیچھے ہم بھی شامل ہوئے، سلام پھرا اور مسجد سے چلے گئے، نماز تو ادا کر لی، لیکن پڑھنے والے کو کوئی ترک اور اس کی اجر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے والا اس لیے مسجد میں آیا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں، تو اس کے بدلے میرے گناہ معاف فرما، مجھے برائیوں سے دور کر دے، مجھے اپنے قریب لے آ، میرے گناہوں کو مٹا دے، تو پھر وہ عبادت کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ بھائی صبح سحری کی، شام کو افطاری کریں گے، اب 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنا ہے، چلو روزہ تو ہو گیا، لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور ان روزے داروں میں میں بھی ہو سکتا ہوں، اللہ میرے روزے کے بدلے مجھے بھی پاک و ریان سے داخل کر سکتا ہے، اب روزہ رکھنے والے کی طرف اور زیادہ ہوگی، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا دن گزارے گا، جھوٹ سے، بدگمانی سے، غیبت سے، برائی کے کاموں سے روکے رکھے گا، اور پھر دعا کرے گا کہ اللہ میرے روزے کو قبول فرما، میری عبادت کو قبول فرما۔ ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، مال و دولت ہے،
تو لہٰذا وہ اپنے معاشرے میں غریبوں کی مدد کرتا ہے، اجر تو وہ پالے گا، لیکن اس کی روح کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ مال خرچنے والے کے دل میں ایک جذبہ ہو اور وہ کہے کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے مال خرچا ہے، تو اس میرے مال کو اپنے جنت کے خزانوں میں بدل دے، میں تو تیرے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے تیری ذمہ داری جو تو نے مجھ پر عائد کی تھی اس کو پورا کیا ہے، اب اس کا خرچ کیا ہوا مال وہ اللہ کے ہاں بہترین اجر پا لے گا۔ اسی طرح ایک شخص حج کرتا ہے اس لیے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے بے شمار مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن ایک شخص حج اس لیے کرتا ہے کہ کاش میری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، کاش میں ایسے ہو جاؤں جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، حج کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ جو بہترین زاد راہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ اب اگر بندے کے دل میں ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، وہ حاجی تو بن گیا، لیکن کاش اسے حج کے دوران پتہ ہوتا کہ میں نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، یہ مہلت اللہ نے مجھے دی ہے، بس میں نے اپنے رب کو منا کے جانا ہے۔ اب ایک شخص عمرہ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، سعی کرنی ہے اور روضہ رسول پر جا کے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور ایک شخص عمرہ کرنے گیا، اس غرض سے گیا کہ میری ایک نماز 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب عطا کرنے والی ہے، کاش کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس امید اور طلب کے ساتھ بیت اللہ کے اندر جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے سب سے بہترین مقام کو دیکھنا ہے، جہاں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، تو پھر بتائیں عبادت کا لطف کیسے نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب عبادت کے لیے تیار ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے تمام اچھے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ آج جمعہ المبارک ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔